الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں کے لیے، ستغلبون وتحشرون إلی جہنم، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور برا بچھونا ہے. قد کان لکم آیۃ، یقیناً ہے تمہارے لیے نشانی. فی فئتین التقطا، ان دو جماعتوں میں جو باہم مقابلے میں آئیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک وہ جماعت تھی جو قتال کرتی تھی اللہ کی راہ میں. وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی. یرونہم مثلیہم، وہ دیکھتے تھے ان کو اپنے سے دو مثل. رأی العین، ظاہری آنکھ کے دیکھنے میں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے کفار کے لیے تخفیف اور ڈراوا دنیا اور آخرت کا ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ان کے مال اور ان کی اولاد ہرگز اللہ کے عذاب سے ان کو نہ بچا سکیں گے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اور ان کی حالت ایسی ہی ہے جیسے آل فرعون اور دیگر ان کفار کی ہے جنہوں نے اللہ کے انبیاء کا انکار کیا. جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہ بچا سکا. آج کے سبق میں بھی کفار کے لیے دنیاوی تخفیف ہے اور دنیا کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے.
جیسا کہ اور بھی کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جانب سے دفاع فرماتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، یقیناً کفر نے مغلوب ہونا ہے، یقیناً کفر نے شکست کھانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کمزوری ہے، ورنہ اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت جیسے بدر کے اندر اتری تھی اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ اللہ کی مدد کا وعدہ جیسے وہاں تھے ایسے آج بھی ہیں، لیکن وہاں کیا تھا، وہ لوگ 100% ایمان میں کامل ہوئے تھے، اور آج ہمارے ایمان میں کمی اور کوتاہی آئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد پیچھے ہٹی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور مدد اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں قل للذین کفروا، آپ فرما دیجئے کافروں کے لیے، ستغلبون، ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ گویا کہ دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ دنیا میں تم شکست کھاؤ گے اور آخرت میں تم دوزخ کا ایندھن بنو گے، وبئس المہاد، اور اس سے برا ٹھکانہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئیں باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو فتح دینے میں تعداد کا اور کثرت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طاقت اور اپنی قوت کے ساتھ اہل ایمان کی مدد کر کے ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ ابھی ہم نے سورۃ البقرہ میں کچھ دن پہلے ہی پڑھا تھا، آپ کے ذہن میں واقعہ ہوگا کس طرح جالوت کے لشکر کے مقابلے میں حضرت طالوت تھوڑے سے ہی فوج لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لشکر جو ہیں یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، کامیابی کا معیار اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہوا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام نے دیکھا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، آج تو یقیناً ہمیں فتح ہوگی، بدر میں تھوڑے سے تھے فتح ہوئی، آج تو بڑی تعداد ہے، آج تو فتح ہوئی وہاں پر صحابہ کرام کو شکست ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی کا معیار یہ کثرت پہ نہیں ہے، اس کو مت دیکھو کہ جناب ہم اتنے ہیں اور اتنے ہیں، تمہاری نگاہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فرمایا کہ حنین کے موقع پر تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تمہیں وہ تعداد کوئی کام نہ دے سکی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار سے کہہ دیجئے ان قریب تم شکست کھاؤ گے اور جہنم کی جانب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بھلا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل جو فرعونیوں کے آگے غلام تھے اور ان کے گھر میں گھس کر ان کے بچوں کو وہ ذبح کر دیا کرتے تھے، اور وہ بالکل بے بس اور لاچار اور مجبور تھے، ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت بھی نہ تھی کہ اپنے گھر میں اپنے بچے کو ذبح ہونے سے بچا لے، لیکن وہ ظالم اتنا ظلم کر رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کی مدد جب آئی اور کافر کو جب اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا تو اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے ان کے سامنے غرق کیا اور وہ بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میری مدد اور میری قدرت کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر پار ہوئے، اب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ جو ہی ہم دریا پار کر لیں گے تو رکا ہوا پانی دوبارہ چل پڑے گا تاکہ وہ نہ آ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا دریا کی طرف، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ پانی تو اسی طرح رکا ہوا ہے، اگر وہ بھی پیچھے آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟
تو اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ دریا کو رکا ہوا ہی رہنے دے، انہم جند مغرقون، آج ان کے لشکروں کو ہم نے غرق کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، آج ان کی میتوں پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافروں کے لیے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم شکست کھاؤ گے، مغلوب کر دیے جاؤ گے اور اکٹھے کر دیے جاؤ گے جہنم کی جانب۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا بچھونا ہے، جہنم سے بری عذاب کی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہم اجرنا من النار۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے دو جماعتوں میں جو باہم ملیں۔ اب اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ قانون ضابطہ بیان کیا کہ کفار دنیا میں بھی شکست کھائیں گے، اس ضابطے پر آگے مثال اللہ تعالیٰ بدر کی بیان فرما رہے ہیں۔ پر بدر کے موقع پر دیکھو نا، قد کان لکم آیۃ، یقیناً تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان دو لشکروں، دو جماعتوں میں جو آپس میں مقابلے میں اتر آئیں، یعنی بدر کے میدان میں ایک لشکر کفار کی طرف سے آیا، ابو جہل جس کا کمانڈر تھا، وہ جس کی قیادت کر رہا تھا، اور دوسرا لشکر اہل ایمان کا جس کے امیر اور سپہ سالار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا، وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہیں اور آپ کی عمارت میں نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے، محمد کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمارت اور قیادت میں میدان بدر کے اندر یہ صحابہ کرام کھڑے ہوئی ہیں۔ مقابلے کے اندر 3 گنا بڑا لشکر ہے، اس کی تعداد 1000 ہے، ان کی تعداد 313 ہے، اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر بھی ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، تیر تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس جنگی گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، ان کے پاس تلواریں بھی کوئی نہیں، اور ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، پانی پہ قبضہ بھی اس لشکر نے کر لیا، کفار کے لشکر نے، ان کے پاس پینے کا پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب رات کا وقت ہوا، صبح مقابلہ ہونے والا ہے، کیسے لڑو گے؟ اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر ہے، کیسے لڑو گے؟ تمہارے پاس تو وسائل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظریں کس کی ذات پر رکھی صحابہ کرام نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی کیسے رات گزاری؟ فرمایا تستغیثون ربکم، سب رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، رب کے سامنے التجائیں کر رہے تھے، اسباب کی طرف نہیں دیکھا، مسبب الاسباب کی طرف دیکھا ہے۔ اور مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی جانب دیکھا۔ یا رب العالمین، بظاہر تو ہمارے پاس کوئی ایسی پوزیشن نہیں کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں، لیکن تیری ذات پر ہمارا کامل یقین ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمیں کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اے میرے محبوب تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، تیرے صحابہ کے ساتھ میرا وعدہ ہو گیا، اگر مقابلے میں 1000 لشکر کھڑا ہوا ہے، میں اللہ بھی 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے فرشتے جی؟ 1000۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس معاملے کو بھی حل کیا
کہ شاید تمہارا ذہن فرشتوں کی طرف چلا جائے کہ وہ مدد کر رہے ہیں۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو 1000 فرشتوں کی بات اللہ کر رہا ہے یہ تو بشارت کے لیے کر رہا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن رہے، اس لیے بات کر رہا ہے۔ اور سیدھی اور سچی بات یہ سمجھ لو، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد فرشتوں نے نہیں کرنی، مدد تو اللہ نے کرنی ہے۔ مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو پھر کیسے مدد آئی، اذ یغشیکم النعاس، عین اس موقع پر جب دشمن کا خوف مسلط ہے، اللہ نے صحابہ کرام پر نیند طاری فرما دی۔ صحابہ کرام پر کیا طاری فرمائی دی؟ نیند طاری فرمائی۔ صابر صاحب نیند کی گل آ گئی۔ اذ یغشیکم النعاس، جب تم کو نیند نے ڈھانپ لیا، امنۃ منہ، وہ نیند کیا تھی؟ وہ اللہ کی جانب سے امن تھا۔ اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے آسمان سے بارش برسا کر پانی کا انتظام بھی فرما دیا۔ لِيُطَہِّرَكُم، تاکہ اللہ کریم تمہیں طہارت کے لیے پانی میسر فرما دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی گندگی تم سے دور کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھی بھیجی۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ میرے فرشتوں میں اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کافروں کے دلوں میں ہم نے رعب ڈال دیا، وہ مرغوب بھی ہو گئے، فرشتوں کی ماریں بھی ان کو پڑی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد یوں فرمائی، فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اوے لوگو تمہارے لیے نشانی موجود ہے ان 2 لشکروں اور 2 جماعتوں میں جو آپس کے اندر مقابلے میں آئی۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کو دیکھو، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ لڑتی تھی اللہ کی راہ میں، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، وَأُخْرَىٰ کافرہ، اور دوسری جو مقابلے میں آئی وہ کافروں کی جماعت تھی، کافروں کا لشکر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، بدر میں اللہ کے بڑے انعامات آئے، جیسے ابھی چند ایک میں نے عرض کی، بارش کا برس جانا، نیند کا طاری ہونا، فرشتوں کا اترنا، کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریت کی مٹھی بھر کر بھی ان کی طرف پھینکی، اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ نے ان کی آنکھوں میں پہنچائی، وہ آنکھیں ملتے رہے، اوپر سے بڑے سکون کے ساتھ صحابہ نے تلوار چلائی ان پر۔ یہ سارے انعامات تھے۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ تعداد تو مسلمانوں کی ان سے 3 گنا کم تھی، گویا کہ یوں سمجھو کہ ایک بندے نے 3 بندوں کے ساتھ لڑائی کرنی تھی۔ تعداد تو مسلمانوں کی بہت کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے ڈبل نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یرونہم مثلیہم، وہ دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم 2 مثل اپنے سے ڈبل، رأی العین ظاہری نگاہ میں، ظاہری آنکھ میں یوں نظر آتے تھے، حقیقت میں تو یوں نہیں تھے، حقیقت میں تو مسلمان کم تھے، 3 گنا کم تھے، لیکن ظاہر میں یوں نظر آتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کی چاہتا ہے، اللہ مدد کے ساتھ جس کو جو ہی عزتیں دینا چاہے، اور جس کی اللہ مدد فرمانا چاہے مدد فرماتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے، بصیرت ہے والوں کے لیے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری آنکھیں جو بصارت کہلاتی، ایک ہوتی ہے دل کی آنکھیں جو بصیرت کہلاتی۔ فرمایا بصیرت، جن کی دل کی آنکھیں زندہ ہونا، ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، بدر میں جب مشرکین مکہ سے روانہ ہوئی ہے نا تو بیت اللہ میں گئے، یا اللہ ہمیں فتح عطا فرمانا، جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں۔
یہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے کئی ساتھی نا وہ لگا لیتے ہیں جوا شوا اور پھر دعا کر رہے تھے اللہ کرے نکل آوے کہ سمجھ آئی، کام بھی غلط، شریعت کے خلاف، اور مدد بھی کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیا، جب مار کھائی نا مشرکین نے، 70 تو مارے گئے، باقی گرفتار ہوئے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فتح مانگتے تھے نا، فتح تو آ گئی، فتح کیا ہو گئی جی؟ آ گئی۔ اور اگر تم باز آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، پھر ایسی حرکت کی تو ہم تمہیں پھر یہی سزا دیں گے۔ اور جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان میں خالص فرمائے تاکہ اللہ کی مدد ہم سب کو حاصل ہو۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل للذین کفروا، آپ فرما دیجئے کافروں کے لیے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور اکٹھے کر دیے جاؤ گے جہنم کی جانب، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے دو لشکروں میں جو آپس میں ملے۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لشکر، ایک جماعت وہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، دیکھتے تھے ان کو اپنے سے دو مثل ظاہری نگاہ میں۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کی چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔